خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان اور پیغام اپنے میزبان وقاص علی کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ضیاء محی الدین صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سیدہ قرۃ العین۔ وہ بندے جو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ان کو رب کی رحمت پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، تم مایوس مت ہونا، اب آؤ میری طرف، میں رحمت کے دریا بہا رہا ہوں۔ ضیاء صاحب، میں نے پوچھا تھا آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے کہ گناہگاروں اگر جانوں پر ظلم کر لو تو آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، وہاں سے کیا کچھ ملتا ہے کہ جس بارگاہ میں جانے کا حکم خود خداوند دے رہا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کا مرکز و محور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجسم صورت میں تو کسی بندے کے سامنے نہیں آ سکتا۔ بڑی خاص بات، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ تجسیم سے پاک ہے اللہ کی ذات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت کا لبادہ پہنا کے اپنی ساری رحمت کا مظہر اور اپنی ساری نعمتوں کا حقیقی قاسم بنا کر صحیح حضور کو بھیجا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر کسی فرم میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی گھر میں ایک بندہ سرپرستی کرتا ہے تو ایک اس کا نائب بھی ہوتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اصلاح متناہی سلسلے کا وارث اور قاسم حضور کی ذات کو بنا کے یہ اعلان فرمایا، جو حضور نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں بتایا کہ واللہ یعطی وان القاسم، کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانے رحمتوں کے، برکتوں کے مجھے عطا فرماتا ہے اور میں انسانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے جو دنیا میں عالمگیر امن اور محبت کا پیغام دنیا میں پھیلایا اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے راستے کشادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی رحمان ہے۔ وہ گناہوں پر نہ صرف پردہ ڈالتی ہے بلکہ کوئی سچے دل سے اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ حضور کے اس امتی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر پھر فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ہم نعت سنیں گے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے قرۃ العین فاطمہ صاحب۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی
مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ۔ چشم پوشی کی بات کی کہ وہ تو ذات چشم پوشی کرنے والی ہے، تو آپ فرمائیے گا کہ رحمت کے اس عشرہ میں رب کی رحمت پکارتی ہے، معاف کرتی ہے، تو وہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اگر یہ عمل کرو گے تب ہی جا کے رب کی رحمت تمہارے لیے عام ہوگی، اور جو اسیاں میں خطاؤں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں ان کے لیے میسج کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دو فطرتیں رکھیں، یعنی فطرت انسانی کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی کرنے کی استطاعت بھی ہے۔ پھر اس کو اختیار اس پر دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو نیکی کی راہ پر صراط مستقیم پر چل نکلے اور چاہے تو شیطان کی راہوں کا راہی بن جائے۔ اب جو بندے پورا سال گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں، اگر تو ان کے گناہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی وہ حقوق اللہ کے کو نہ ادا کر کے مجرم بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو اس کے بندوں کے حقوق غصب کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے شب برات کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، ایسے بندہ ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا ہے، لیکن ایسا بندہ جو شراب بیچتا ہو، شراب بناتا ہو، شراب کا کاروبار کرتا ہو اور شراب نوش ہو، وہ اللہ کی رحمت سے اس دن بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور ہر وقت اپنے ساتھ والوں کے لیے برا سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ بندہ بھی رب کی رحمت سے محروم و مایوس اور نامراد ہو جاتا ہے۔ تو کچھ گناہ اور کچھ جرم ایسے ہیں جن سے پوری سوسائٹی ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے، تو ایسے امور جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں ان کی انجام دہی کرنے والا، انہیں سر انجام دینے والا ہر حال میں رمضان ہو یا رب کی رحمت کا کوئی موسم ہو اس میں محروم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے ملک کی وہ شخصیات کہ رمضان کے اس مہینے میں آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے ایک میسج دیں گی، محبت بھرا پیغام ہمارے ناظرین کے نام۔ رمضان تو سبق ہی یہ دیتا ہے، مایوسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مایوسی کو تو بھٹکنے نہیں دینا چاہیے اپنے پاس۔ رمضان اس کو بہت خوش آئین سمجھنا چاہیے ہر صورت میں، ضبط، تحمل، برداشت، اور پھر ساتھ میں آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ میں تو صرف ایک بات ہی کہوں گا کہ آپ اس مہینے میں خاص طور پہ خدا کے لیے، جتنا میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں اور باہر جا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور خرید و فروخت دیکھتا ہوں، تو کم از کم اس مہینے ایسا کر لیجئے کہ چیزوں کو سستا کر دیجئے۔ اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کے لیے چیزوں کو سستا کریں۔ ایک مہینہ اگر آپ بغیر کسی منافع کے بھی گزار لیں گے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ دیکھیے، سب سے بڑا اور پختہ عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ آ گئے اور آپ نے جانا ہے، اور آپ نے جانا ضرور ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب آپ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکل تو اللہ کر دیتے ہیں تو آپ اس کی امان میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اونچ نیچ یہ وہ جو کچھ بھی ہو، آپ کہتے ہیں سب اس کی رحمت ہمیں چاہیے، مایوسی چاہیے ہی نہیں۔ تو وہ سارا کچھ برداشت، وہ آپ کا قلب، آپ روزہ رکھنے سے آپ کو ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں جیسے آپ انجن خراب ہو آپ لے کے جاتے ہیں اوور ہالنگ کے لیے، اور جب وہ اوور ہال ہو جاتا ہے ہر چیز اس میں
تر و تازہ ہو جاتی ہے. تو اتنا پختہ ایمان اس کے ساتھ روزہ رکھنے چاہیے. مایوسی وایوسی تو کچھ ہے ہی نہیں. مسکراتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے روزہ افطار کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس مہینے کے بعد آپ نے اگر 10 سال جینا ہے تو آپ 30 سال جئیں گے. اتنی طاقت آ جاتی ہے روزدار. جی ناظرین، آپ نے ہمارا میسیج سنا، آپ تک ہمارا میسیج پہنچ گیا. یہ دل کی بات ہے، من کی بات ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس میسیج کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، عمل کر کے رب کے محبوب بندے بن جائیں. اور ضیاء صاحب فرمائیے گا، وقت کا دامن چونکہ اتنا طویل نہیں ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں، آخر میں آپ ناظرین کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی باہیں پھیلا کر اپنے دشمنوں سے دوستی، التفات، توجہ اور محبت اور خیرخواہی والا سلوک کرنا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے قطعی طور پر. اور جن سے قطع تعلق ہی ہے ان سے پھر تعلق بحال کر کے اور انسانیت کی خیر کے لیے کام کرنا چاہیے. رمضان خاص طور پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا اور ایک دوسرے کو اپنے قریب لانے کا مہینہ ہے. بالکل صحیح. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ قرۃ العین صاحبہ فرمائیے گا رحمت کے حوالے سے، اور اس پیغام کیا دیں گے آپ بھی ناظرین کو؟ میں رمضان کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے رحمتوں کا باعث ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. تو اس میں ہمیں ایسے عمل سر انجام دینے چاہیے جس سے ہمارا اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. ضیاء صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے مہمان آپ تک جو میسیج پہنچا رہے تھے، جو من کی بات کر رہے تھے، جو قرآن و حدیث کے حوالے سے میسیج آپ تک پہنچایا. ایک حدیث پاک ہے، ایک غزوہ کے موقع پر ایک شخص نے نیت کی کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں گا. قتل کرنے کی نیت سے وہ آیا. اس کے سامنے جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس کی نگاہ جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے تو اس کو من میں کچھ ہوتا ہے. اس ہونے کا نام ایمان ہے. وہ گھوڑے پہ سوار ہے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ سوال کرتا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ نبی جواب دیتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے من میں خواہش مچلی کہ جن کا پڑھا ہے کلمہ ان کی پابوسی تو کر لوں. قدم بوسی کرنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. خالق حقیقی سے جا ملے. میرے آقا کے سامنے اصحاب جمع ہو گئے. نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. ناظرین، یہ کیا پیغام ہے؟ اس نے بڑی نمازیں بھی نہیں پڑھی، بڑے حج بھی نہیں کیے، بڑی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، خیرات بھی نہیں کی، مگر وہ عمل اس کو جنتی بنا گیا کہ اس کے من میں رحمت کائنات کی جو محبت سما گئی تھی، اس نے جو توبہ کر لی تھی، یہ عمل اس کو جنت میں لے گیا. اس عمل نے اس کو جنتی بنا دیا. رحمت حق بہانہ می جویت، وہ بہانے تلاش کرتی ہے معاف کرنے کے. رمضان اور پیغام پروگرام سے اپنے میزبان وقاص علی کو دیجیے اجازت. ملیں گے پھر اسی محبت، یقین، پیار کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.